آج کا ہر شخص کامیاب اور خوشحال ہونا چاہتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر شخص کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، آسانی والی زندگی ہو. لوگ کامیابی کو قسمت کے حوالے سے دیتے ہیں. میری قسمت میں یوں ہوا ہے تو میں یوں ہو جاؤں گا، اگر میری قسمت ایسی ہے تو میں ایسے ہو جاؤں گا. حالانکہ کامیابی پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص فلسفہ اور نظریہ کار فرما ہے. زیادہ تر لوگ کامیاب جو ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں فطری طور پر کامیابی ڈال دی، کامیابی کا جذبہ ڈال دیا ہے. یہ لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بہتر طریقہ کار واضح طور پر بیان کرنے کا علم نہیں ہوتا کہ ان میں رہنمائی لوگوں کی کیسے کی جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس دوسروں کو رہنمائی کا ٹائم ہی نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اگر میں نے اس کو بتا دیا تو میری جگہ نہ لے لے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اگر لوگوں کو راستہ دکھائیں گے، رہنمائی کریں گے تو آپ کے راستے کھلتے جائیں گے. کبھی آپ ایسا مت کریں. اگر آپ عالم ہیں، آپ علم پھیلائیں، آپ علم پھیلائیں. کنجوسی مت کریں کہ میں اگر اس کو علم دے دیا کل یہ میری جگہ آ جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کے علم کو آگے بڑھائے گا، آپ کا نام کو آگے پہنچائے گا. یعنی کہ آپ راستہ دکھا رہے ہیں، آپ کے 100 راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک ریسرچ نیپولین نے کامیابی اور خوشحالی کی حقیقت جاننے کے لیے اسے 25 سال 1000 کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا. ان کا انداز فکر کو دیکھا، ان کے رویوں پر غور کیا اور دنیا والوں کو کامیابی اور ترقی کے فلسفے سے روشناس کرایا. نیپولین ہل کی تحقیقات بہت واضح اور حتمی ہیں. اس نے بڑے بہترین انداز میں ان کو لکھا، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں. آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، آپ کو بہترین حقائق ملیں گے. وہ تحقیق زیادہ تر کاروباری حضرات کے حوالے سے ہیں. ان اصولوں کو اگر اسلام کے نظام کمال کے ساتھ ملا دیا جائے تو بالخصوص نوجوان طبقے کو ان سے متعارف کرایا جائے تو ناقابل یقین نتائج سامنے آئیں گے. مالک کے کائنات نے اس دنیا پر بے شمار مزاج پیدا کیے. یہ تنوع ہے اس دنیا میں کی خوبصورتی کا باعث ہے. ہر انسان اپنے مزاج کا پابند ہے. ایک بات کسی کی پسندیدہ ہے تو دوسری بات کسی وجہ سے رنجیدہ ہے. ہر کوئی غم میں بھی ہوتا ہے اور خوش بھی، لیکن خوشی اور غم میں وہ سب کے لیے مختلف ہیں. آپ قدرت کے بنائے ہوئے مزاجوں کا حسین تقاضا دیکھیں. ایک شخص مال بنا کر خوش ہو رہا ہے اور دوسرا مال لٹا کر تسکین پا رہا ہے. یہ قدرت کا کارخانہ ہے. یعنی کہ مال بنے جا رہا ہے پھر بھی وہ پریشان ہے. مال بنانے کے بعد وہ اس پر پہرا بٹھا رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، پوری زندگی اس میں لگا ہوا ہے، وہ پریشان ہے. ایک بندہ ہے وہ مال لٹا رہا ہے، غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، تسکین پا رہا ہے. مال جا رہا ہے لیکن اسے سکون مل رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. مال تقسیم کرنے سے آپ کے پاس آتا ہے، جاتا نہیں ہے. اگر آپ کو مال کو جمع کرتے جاؤ گے، پابند کرتے جاؤ گے، اس سے خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی. اس سے آپ ہی تنگ رہو گے، ایک گیٹ کا علاقہ بھی تنگ رہتا ہے. اگر آپ اس مال کو نکالو گے، آپ خوشحالی آئے گی، آپ کا نام ہوگا. جب آپ کو بزنس کو پھیلائیں گے، کوئی کاروبار کو پھیلائیں گے، ایک گیٹ کے لوگوں کو کاروبار ملے گا، وہ لوگ خوشحال ہوں گے، آپ کا نام آگے بڑھے گا، ان کا نام مزید آگے بڑھے گا. یہ علاقہ خوشحالی کی طرف بڑھتا ہے. یعنی کہ چیزیں تقسیم کرنے سے پھلتی پھولتی ہیں.
کوئی انسانیت کو بے قرار کر رہا ہے اور کوئی سب کے قرار کا باعث ہے. مزاج کے فرق کی وجہ سے کامیابی کی طریق سب سے مختلف ہے. پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کسی خاص شعبے میں کوئی فرد اگر منفرد مقام بناتا ہے تو وہ کامیاب ہے. مثلا غالب شاعری میں اپنا نام بنا گیا، سقراط فلسفے میں، شیکسپیئر انگریزی میں، ڈرامہ نگاری کا بادشاہ بنا. الغرض کہ ہر کسی شخص کو کسی کام میں خوشی بھی ملے اور عظمت بھی ملے وہ کامیاب ہے. اس لیے اگر ایک طالب علم، کھلاڑی، سیاستدان، بزنس مین، سائنسدان میں سے ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم مختلف ہوگا. ہر کسی کی اپنی اپنی کامیابی ہوگی، ہر کسی کا مفہوم مختلف اور ان کے مطابق وہ کامیابی کو پہچانتا ہے. اس لیے کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں کہ ہم نے کیسے بدلنا ہے. بیٹھ کے سوچیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں کہ آپ بھی ایسے خوشحال ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.